سید و سردار ہے۔ اللہ اکبر۔ شب معراج ان کا سر مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں میں رکھوا کر کے لوگوں کو ذہن دیا جاتا ہے، جس کے تلووں میں جبریل کا سر ہے، اس محبوب کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ میرے امام عظمت مصطفیٰ جان رحمت کو یوں بیان کرتے ہیں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ جناب جبریل کے سر کے تاج کے موتی جس کے تلووں کو سجدہ کرتے ہیں، اس مصطفیٰ جان رحمت کی عظمتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ جس کے تلوے پہ جبریل کی پیشانی ہو، اس کے سر مبارک کی بلندی کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم تھام، کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان اولیاء کرام، فیضان شہنشاہ ہند سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اتنی عظیم ہستی جو نبیوں کا امام ہو، جس کو نبیوں کی امامت کا تاج جچتا بھی ہو اور سجتا بھی ہو اور وہ اس کے حقدار بھی ہو، جس کو عرش خدا پر جلوس کرنا شایان شان ہو، جو خدا کا محبوب اعظم ہو، جو اللہ کا خلیفہ اعظم ہو، اللہ نے جسے اپنے خزانوں کی کنجیوں سے نواز دیا ہو، عرش سے لے کے فرش تک جس کا سکہ چلتا ہو، عرش سے لے کے فرش تک جس کی عظمت کا فریرہ لہرایا جاتا ہو، اس رسول نے اگر زمین پر نزول اجلال فرمایا، اس رسول نے اگر 12 ربیع الاول کو ظہور فرمایا، تو آخر ان کے آنے کا کوئی مقصد تو ہوگا۔ اور یاد رکھنا، کسی کے آنے پر بہت توجہ فرمائیں۔ مجھے نہیں پتا کہ بلاسپور والے کس ٹائپ کی گفتگو سننے کو پسند کرتے ہیں، لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ عاشقوں کے زبان کوئی ہو، عاشقوں کا محلہ کوئی ہو، عاشقوں کا علاقہ کوئی ہو، لیکن سب کے دلی جذبات یکساں ہی ہوا کرتے ہیں۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ نے کسی آنے والے کو جو وہ مقصد لے کر آیا تھا، اس مقصد کے علاوہ آپ نے چائے پیش کر دی، پانی پیش کر دیا، شربت پیش کر دیا، دودھ پیش کر دیا، نظر پیش کر دی، لباس پیش کر دیا، ساری محبتیں پیش کر دی، لیکن اس کا مقصد ہی آپ نے پورا ہونے نہیں دیا۔ میں نہیں سمجھتا کوئی شریف النفس انسان آپ سے راضی ہو کر جائے گا۔ آپ اسے پیٹ بھر کے کھلا دے، پلا دے، سب کچھ کر دے، لیکن اس کے مقصد کو اگر آپ فوت کریں، وہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میلاد النبی منانے والوں، ہمیں اس پہ توجہ کرنا ہوگا۔ آقا علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے، ہم نے جلوس تو نکالا اور یہ نکلتا رہے گا، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں۔ جو منع کرے اس کا دل سیاہ ہے، اللہ اکبر۔ اور اگر معاذ اللہ بغض رسول کی وجہ سے منع کرے، تب تو کفر تک معاملہ چلا جائے۔ لیکن یاد رکھیں، اندازہ فرمائیں، یہاں کوئی منع کرنے والا ہے نہیں، اس لیے میں کھل کے بات کر رہا ہوں۔ آپ جلوس نکالتے ہیں، آپ جلسے کرتے ہیں، میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں، لیکن کبھی سوچا آقا کی آمد کا مقصد ہم نے کبھی جاننے کی کوشش کی؟ حضور زمین پہ کیوں تشریف لائے؟ اللہ کی طرف سے آئے، زمین پر آئے، کیوں آئے؟ اب قرآن اس رسول کے آنے کے مقصد کو بیان کرتا ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے جس نے دین حق کے ساتھ اس رسول کو بھیجا۔ حضور دین حق لے کر آئے، اور کیوں دین حق لے کر آئے؟ آنے کا مقصد لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ تمام ادیان پر، تمام مذاہب پر یہ دین حق کو غلبہ حاصل ہو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ،
اگر مشرکون مشرک برا مناتے ہیں تو مناتے رہیں، مشرکین برا مانتے ہیں تو مانتے رہیں، ان کے چہرے اترتے ہیں تو اترتے رہیں، ان کو برا لگتا ہے تو برا لگتا رہے، یہ دین غالب ہو کر رہے گا۔ اللہ کے رسول غلبہ دین کے لیے تشریف لائے، زمین پہ آنے کا مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہے، دین کو غالب کرنا ہے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلبہ دین کے لیے تشریف لائے تھے؟ اس غلبہ دین کے لیے اس مقصد پر کبھی ہم نے توجہ کی؟ آپ کہیں گے غلبہ دین کا مطلب کیا؟ غلبہ دین کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ خواہش تھی اور حضور کی آمد کا یہ مقصد تھا کہ گھر گھر اللہ کے دین کا پیغام پہنچے، اسلام کا نور پہنچے، شریعت کا نور پہنچے، ایمان کا نور پہنچے۔ حضور اس لیے تشریف لائے اور اس کے لیے حضور علیہ السلام نے کتنی محنت فرمائی، اللہ کے رسول نے کتنی محنت کی غلبہ دین کے لیے۔ یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں، ہم نے رسول اللہ کے معجزات تو یاد رکھے، حضور کی محنتوں کو فراموش کر دیا، بلکہ بعض لوگوں کا ذہن تو یہ بنا ہے کہ اللہ کے رسول نے چاند کے ٹکڑے کیے اور پورا مکہ مسلمان ہو گیا، حضور نے سورج کو پلٹایا اور پورا مدینہ مسلمان ہو گیا۔ یاد رکھنا، چاند کے ٹکڑے ہونا حق ہے، سورج کا پلٹنا حق ہے، لیکن جو قوم چاند کے ٹکڑوں سے مسلمان نہ ہوئی، جو قوم سورج کے پلٹنے سے مسلمان نہ ہوئی، وہ میرے آقا کی محنتوں سے مسلمان ہوئی۔ آئیے آج ذرا غلبہ دین کے لیے رسول اللہ کی محنت کا ہم جائزہ لیں گے تاکہ سیرت کا یہ پہلو ہماری نگاہوں کے سامنے آئے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام جب تک آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس وقت تک کہ پورا مکہ بیک زبان آپ کو صادق الوعد الامین کہتا تھا۔ اپنے فیصلے کروانا ہو میرے آقا کے پاس آتے تھے، اپنی امانتیں رکھوانا ہو میرے آقا کے پاس آتے تھے، مشورہ لینا ہو میرے آقا کے پاس آتے تھے۔ پورا مکہ کہتا تھا ان سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہے، ان سے بڑھ کر امانت دار کوئی نہیں ہے۔ لیکن میری قوم کے جوانوں کو پتہ ہونا چاہیے، جب فاران کی چوٹی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو جانتے کیا ہوا؟ صادق الوعد الامین کہنے والے لوگ اللہ کے رسول کو جو صادق و امین کہتے تھے، سچا اور امانت دار کہتے تھے، انہی کے ہاتھوں میں پتھر تھے اور اللہ کے رسول پہ وہ پتھر برسا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں، یہ نہ سمجھنا کہ کلمہ اتنی آسانی سے ہمارے گھروں تک پہنچا، نماز اتنی آسانی سے ہمارے گھروں تک پہنچی، قرآن اتنی آسانی سے ہمارے گھر تک پہنچا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو، اپنے باپ کی محنتوں کی قدر کرنے والوں، اپنے نبی کی محنتوں کی قدر ہے۔ اگر باپ کا پسینہ پیشانی سے سر تک آتا ہے تو ایک بیٹا کہتا ہے میں اپنے باپ کی کمائی ہوئی دولت کو کیسے داؤ پہ لگا دوں، میرے باپ کا پسینہ پیشانی سے پیروں تک آیا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، باپ کا پسینہ پیشانی سے اگر پیر تک آئے تو بیٹا سر سے لے کر پیر تک باپ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، یہ گلی گلی جو اذانیں گونج رہی ہے، یہ گلی گلی جو کلمہ توحید کا نغمہ لاہوتی گونج رہا ہے، اس کے پیچھے کسی کا پسینہ نہیں بلکہ رسول اللہ کا خون ہے جو پیشانی سے لے کر کے پیروں تک آیا ہے۔ کبھی اس کا احساس کیا، کبھی اس کے بارے میں غور کیا، حضور علیہ السلام نے محنتیں کتنی فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج مسلمان کہتے ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کیوں کھیلی جا رہی ہے، مسلمانوں کی بستیوں سے دھواں کیوں اٹھ رہا ہے، مسلمانوں کے گھر کیوں اجاڑے جا رہے ہیں، مسلمان کیوں تباہ اور برباد کیے جا رہے ہیں۔ سن لو، جو قوم اپنے نبی کے خون کی قدر نہیں کرے اس قوم کی بھی قدر نہیں کی جائے گی، اس قوم کی خون کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ کبھی اندازہ کیا، مسجدوں کو ویران کرنے سے پہلے، داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکوانے سے پہلے، لڑکیوں پہ پاپ کی نظر ڈالنے سے پہلے، تلاوت قرآن کو ترک کر
کرنے سے پہلے، دین سے دوری اختیار کرنے سے پہلے کہ یہ دین ہمارے گھر تک پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول نے کیسی محنتیں کی ہے، میں بہت دیر گفتگو نہیں کروں گا، وقت زیادہ ہوا ہے، اور میرے بعد انشاءاللہ حضرت کی نصیحتیں بھی ہمیں سننی ہے اختصار کے ساتھ، لیکن تھوڑی دیر آپ سب کی توجہ، آپ ویسے توجہ تو کر ہی رہے ہیں لیکن کچھ لوگ جو ہے پانی وغیرہ پھینک رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ گفتگو فرما رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں میں کوئی خطیب نہیں، صرف اور صرف